بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں اڑنے والے گھوڑوں کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ یونانی لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس گھوڑے کو پیگاسس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ گھوڑا یونان میں ہوا کرتا تھا۔ رومن مائتھالوجی کے مطابق ان گھوڑوں کو وہی آدمی اڑا سکتا تھا جو نیک دل کا مالک ہو۔ یہ گھوڑے بہت ہی عقل مند اور بے شمار طاقت کے حامل ہوتے تھے۔ قدیم یونانی لوگ اس اڑنے والے گھوڑے کو زیوس دیوتا کی سواری مانتے تھے، جو زیوس دیوتا کو آسمانی طاقت مہیا کرتے تھے۔ تاریخ میں جس یونیکارن گھوڑے کا ذکر ملتا ہے وہ بھی پیگاسس کی نسل سے ہی تھا۔ اس کے ماتھے پر ایک سینگ تھا۔ وہ سینگ بہت ہی خوبصورت اور شفا والا مانا جاتا تھا، جس سے بے شمار بیماریوں کا علاج کیا جاتا تھا۔ یونیکارن کا ذکر جاپان، روس، چین اور یورپی ملکوں کی تاریخ میں بھی ملتا ہے۔ لیکن سامعین، سوال یہ ہے کہ یہ اڑنے والے گھوڑے کی نسل کیسے ختم ہوئی؟ کیوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے اڑنے والے گھوڑوں کے پروں کو کاٹا؟ کیا احادیث اور قرآن میں اڑنے والے گھوڑوں کا ذکر موجود ہے؟ سامعین گرامی، قرآن اور حدیث دونوں میں ہمیں اڑنے والے گھوڑوں کے وجود کا پتہ ملتا ہے، جو کہ ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ سامعین، پرانے وقتوں میں گھوڑوں سے بے شمار کام لیے جاتے تھے۔ گھوڑوں کو جنگوں کے علاوہ سواری، نمائشوں میں خوبصورتی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اس وقت کے لوگ اپنے گھوڑوں کے ساتھ ساتھ ان کا شجرہ بھی رکھتے تھے۔ یہ گھوڑا کس نسل سے ہے، اس کے والدین کا کیا نام ہے، اس کی تاریخ پیدائش کیا ہے، یہاں تک کہ گھوڑوں کے مالک اپنے گھوڑوں کے دادا اور پردادا کا نام بھی یاد رکھتے تھے۔ ان کے شجرہ نسب رکھنے والے سے ظاہر ہوتا تھا یہ گھوڑے بہت ہی اعلیٰ نسل کے ہیں۔ ان گھوڑوں کی پرورش کے لیے بڑی بڑی تنخواہوں پر نوکر رکھے ہوتے تھے۔ گھوڑوں کے رہنے کے لیے اعلیٰ جگہ کا بندوبست بھی کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں جو آدمی اپنے گھوڑوں کا شجرہ نسب رکھتا تھا اس کو دانا شخص مانا جاتا تھا۔ روایات میں ہے کہ حضرت سلیمان کی بیوی ملکہ بلقیس حضرت سلیمان کے اڑنے والے تخت سے بہت خوش ہوتی تھی۔ ان کی بھی خواہش تھی کہ وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اڑ کر سفر میں جائیں اور سیر کے مزے حاصل کریں۔ ایک دفعہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، آپ ہر وقت اڑنے والے تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا میں سفر کرتے ہیں۔ میری بھی خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ تخت پر بیٹھ کر سفر کر سکوں۔ جب ملکہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً ہوا کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ ملکہ کو دنیا کی سیر کراؤ۔ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سب کو لے کر اڑ گئی اور ایک سمندر کے بالکل درمیان میں جا کر اتار دیا۔ جس جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی بیوی کو اتارا گیا تھا وہ 7 سمندروں کے درمیان ایک خطہ تھا۔ جب ملکہ کو 7 سمندروں کے درمیان اتارا گیا، وہ تخت سے اتر کر جزیرے کی سیر کرنے لگی۔ وہ خوبصورت سرسبز جزیرے اور خوبصورت جگہوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی کہ ان کا گزر ایک ایسی جگہ پر ہوا جہاں کافی گھوڑے آپس میں شوہیاں کر رہے تھے۔ ان گھوڑوں کے خوبصورت پر دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی بہت خوش ہوئی۔ جب گھوڑوں کی نظر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر پر پڑی تو وہ گھوڑے فوراً اڑ کر غائب ہو گئے۔ حضرت سلیمان اور بلقیس بی بی کو وہ گھوڑے بہت اچھے لگے۔ وہ گھوڑے وہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں واپس آ کر سب جنوں کو اکٹھا کر لیا اور حکم دیا کہ اس جزیرے میں اس طرح کے گھوڑے تھے جو ہم کو دیکھ کر اڑ گئے۔ وہ اڑ کر جس جگہ بھی گئے ہیں ان کو گرفتار کر کے یہاں لے آؤ۔ تو جنوں نے کہا، اے حضور، زمین میں بسنے والے جن سمندر میں جا کر ان گھوڑوں کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ یہ کام بس ایک جن ہی کر سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، جو جن ان گھوڑوں کو پکڑ کر لا سکتا ہے وہ جن کون ہے اور اس وقت کہاں پر ہے؟ اس کو فوراً میرے سامنے پیش کیا جائے۔ ان جنوں نے جواب دیا کہ اے حضور علیہ السلام، اس جن نے آپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ میں آزاد رہنا چاہتا ہوں۔ وہ ہمارے گروپ سے بھاگ کر سمندر میں چلا گیا ہے۔ حضرت سلیمان نے حکم دیا کہ وہ جس جگہ بھی ہے اس کو ہر صورت میں پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے آپ کے غلام جن اس سمندر میں چلے گئے جہاں وہ جن اپنا ٹھکانہ بنائے ہوئے تھا۔ جنہوں نے وہاں جا کر بلند آواز سے کہا کہ اے ہمارے دوست جن، تو جس بادشاہ کے ڈر سے یہاں آ کر رہنے لگا ہے اس بادشاہ کا وصال ہو گیا ہے، اب ہم آزادی سے رہیں گے۔ جب سمندری جن نے یہ بات سنی تو وہ اپنے سب دوستوں کے ساتھ حاضر ہو گیا، تو ان جنوں نے سمندری جن اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا اور بادشاہ کے پاس لے آئے۔ یہاں آ کر جب جن نے بادشاہ کو دیکھا تو وہ ڈر گیا اور کہا، اے حضور، مجھے کچھ مت کہنا، میں آپ کے حکم کے مطابق ہی رہوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سمندر کے ایک جزیرے پر سیر کرنے کے لیے گیا تھا، تو میں نے وہاں عجیب النسل گھوڑے دیکھے جو پروں کے ذریعے اڑ بھی سکتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی بات سن کر سمندری جنوں نے جواب دیا کہ ہم کو معلوم ہے کہ وہ گھوڑے سمندر کے کس حصے میں آباد ہیں۔ وہ سب سمندری جن اور ان گھوڑوں کے پاس گئے اور اس وقت سب گھوڑے سمندر سے پانی پی رہے تھے۔ جنہوں نے ایک ترکیب لگائی کہ ان کو کس طریقے سے پکڑا جا سکتا ہے، وہ اپنی ترکیب میں کامیاب ہو گئے اور گھوڑوں کو پکڑ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ گھوڑے جیاد نسل کے تھے جو بہت ہی تیز اور خوبصورت تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں، انسانوں اور جانوروں کے الگ الگ گروپ بنائے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان پروں والے گھوڑوں کا ایک علیحدہ لشکر بنا دیا جن کو سب سے اعلیٰ درجہ دیا گیا تھا۔ یہ گھوڑے جنگوں اور دوسرے کاموں میں بڑی تیزی سے جاتے اور کام کر کے واپس آ جاتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کے لشکر کے پاس گئے اور گھوڑوں سے پیار کرنے لگے۔ آپ گھوڑوں کے لشکر میں اتنے گم ہو گئے کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلا کہ عبادت کا وقت گزر گیا ہے۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ عبادت کا وقت گزر گیا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے سلیمان، دنیا کی نمائش اور مال میں اس قدر گم ہو گئے ہو کہ تم کو عبادت کے وقت گزرنے کی قدر ہی نہ ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل بالکل پسند نہیں آیا۔ جب جبرائیل علیہ السلام یہ بات کہہ کر چلے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگی اور فرمایا کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوتا ہے میں اس قسم کی چیز کے پاس ہی نہیں جاؤں گا۔ آپ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں بے حد شرمندہ تھے۔ انہوں نے گھوڑوں کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب آپ علیہ السلام کے سامنے سب گھوڑے پیش کر دیے گئے تو آپ نے جیاد قسم کے سب گھوڑوں کے پروں کا کٹوانے کا حکم دیا۔ اللہ پاک نے اس واقعہ کو قرآن کریم میں اس طرح سے بیان کیا ہے، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، کیسا اچھا بندہ تھا، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ جب اس کے سامنے شام کے وقت تیز رو گھوڑے حاضر کیے گئے تو کہا، میں نے مال کی محبت کو یاد الہی سے عزیز سمجھا، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ ان کو میرے پاس لوٹاؤ۔ پس پنڈلیوں اور گردنوں پر تلوار پھیرنے لگے۔ اور ہم نے سلیمان کو آزمایا تھا اور اس کی کرسی پر ایک دھڑ ڈال دیا تھا۔ پھر وہ رجوع ہوا، کہا، اے میرے رب، مجھے معاف کر اور مجھے ایسی حکومت عنایت فرما کہ کسی کو میرے بعد شایع نہ ہو، بے شک تو بہت بڑا عنایت کرنے والا ہے۔ کچھ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کو عام گھوڑوں سے تصور کرتے ہیں اور کچھ لوگوں نے ان گھوڑوں کو کہانیوں میں ہی یاد رکھا ہے۔ لہٰذا حدیث مبارکہ میں ان گھوڑوں کا اس طرح ذکر ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گڑیوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں۔ انہی کھلونوں میں پروں والا ایک گھوڑا بھی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، اے عائشہ، یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ میری چھوٹی سی گڑیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ ان کے اندر پروں والے گھوڑوں کا کیا راز ہے؟
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم نہیں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پروں والے گھوڑے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے۔ اس روایت سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس واقعی پروں والے گھوڑے تھے۔ معزز سامعین، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے اور اس کے بارے میں کمنٹس دیجیے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو مزید اچھی معلوماتی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ اپنا اور دوسروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ زہرا آپا کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔